لا کر چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو آج یہ تو ابتدا ہے، نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی آ گئی اور بالوں میں چوٹیاں بھی آ گئی۔ یہ دنیا تمہیں کیا بنا رہی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ارے مرد سے تمہیں کہاں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، تیسری مخلوق بنا رہی ہے۔ نہ تم عورت لگ رہے ہو نہ مرد لگ رہے ہو، بیچ کے الگ قسم کے لگ رہے ہو اور اس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو۔ اسی کو تو بیوقوفی کہا جاتا ہے۔ تمہارے پاس رسول پاک کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، جس کے اخلاق کی قسم قرآن میں اللہ نے یاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس رسول کے اخلاق کو سب سے بلند کہہ رہا ہے۔ اس رسول کو چھوڑ کر کے تمہیں کوئی اور کیوں نظر آ رہا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ جس دن تم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے لگ جاؤ، اپنا کھانا پانی، اپنا چلنا پھرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے گھر کے تمام معاملات نبی کو دیکھ دیکھ کر کے کرنے لگ جاؤ، تو پھر کسی اور طاقت کے جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، ضرورت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، آج کا وقت تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت ہے، اس سے بھی بڑا سخت وقت تھا جب یہاں جگہ جگہ راجے مہاراجے جادوگر تھے۔ اس وقت میرے غریب نواز معین الدین چشتی اکیلے آ رہے تھے ہندوستان، کوئی فوج لے کر گیا ہے، 7-8 فقیروں کی جماعت کے ساتھ آئے اجمیر معلیٰ۔ کیا ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے، بھالے نیزے لے کر کے آئے تھے؟ وہ اور بادشاہ تھے آئے، لیکن غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ بھالے نیزے تلوار چاقو ہتھیار لے کر تو نہیں آئے، لیکن میرے آقا کے عشق کی دولت لے کر کے آئے تھے، حضور کی محبت لازوال لے کر آئے تھے، اور اسی کا ثمرہ تھا وہ ایک جھوپڑی میں بیٹھے رہے لیکن ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پہنچاتے رہے۔ آج بھی 800 سال گزر گئے، ہم میں سے کسی نے غریب نواز کو دیکھا نہیں، ہمارے باپ نے بھی ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا، لیکن نام آتا ہے تو محبت سے ہم بھی مچل جاتے ہیں۔ اجمیر کا عرس کا آتا ہے تو جگہ جگہ سے دیوانے امڑ پڑتے ہیں۔ یہ کس بات کے لیے؟ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، جہاں رسول اللہ کا عشق ہوتا ہے، عاشق جلواگر ہوتا ہے، اللہ پوری مخلوق کو اس کی طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ آج آپ قریب بریلی شریف کے رہتے ہیں، بریلی کے قریب رہتے ہیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا 100 سال گزر گئے بریلی کے عاشق صادق کو دنیا سے رخصت کیے ہوئے، اس امام احمد رضا فاضل بریلوی کو گئے ہوئے 100 سال گزر گئے، لیکن جب بھی 25 صفر کا دن آتا ہے بریلی کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ہر علاقے کا نوجوان، بنگال ہو کی بہار ہو، کشمیر ہو کی کیرلا ہو، کرناٹک ہو کی راجستان ہو، گجرات ہو کی مہاراشٹر ہو، ہر علاقے کا نوجوان بوڑھا بچہ اس میدان میں جمع ہوتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کیا وہاں میلہ لگتا ہے؟ کیا وہاں پیسے بڑھتے ہیں؟ کیا وہاں نیتا کی جے جے ہوتی ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ اپنا خرچہ کر کے۔ وہاں رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے، کھانے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے، سونے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے۔ ہم نے پوچھا ان تمام پروانوں سے کہ تم کیوں اس طرح ٹوٹے ٹوٹے بریلی پہنچتے ہو؟ تو میرے عزیزوں پھر روحوں نے جواب دیا، یہ پہنچتے نہیں ہیں پہنچائے جاتے ہیں، یہ خود آتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے نبی سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ عاشق جہاں ہوتا ہے پروانوں کا ہجوم وہاں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اسی لیے آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر کے جاؤں گا، میرے نبی کی محبت میں سچے ہو جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو سینے سے لگا لو۔ تم نے سنتیں جیسے چھوڑنا شروع کیا، دنیا تمہارے اوپر ظالم اپنے پنجے مسلط کرنا شروع کر چکی ہے۔ تمہاری مسجدیں، تمہاری اذانیں یوں ہی خطرے میں نہیں۔ تم جب مسجدوں کو آباد نہیں کرنا چاہتے تو یہ مسجدیں غیروں کے ہاتھوں کیوں نہیں جائیں گی؟ اس لیے اے نوجوانوں، آج کی ضرورت یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد توبہ کر کے اٹھیں اور عہد کر کے اٹھیں۔ اگر آج تم نہیں سنبھلو گے تو یہ آنے والی نسلیں، چھوٹے جو بچے آج تمہیں نظر آ رہے ہیں، کل یہ تھوک کر کے جائیں گے ہماری قبروں پر کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کی شان میں گالیاں سن کر کے بھی اب مزے لیا کرتے تھے۔
اس لیے احساس پیدا کرو، احساس پیدا کرو اور آج ہی بدل لو اپنی زندگی کو۔ شاعر نے کہا ہے غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ اور اگر تم آج نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلے گا۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ، میری پوری تقریر کا لب لباب، حاصل کلام اتنا ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا میسج ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں ہر نوجوان سے آج یہ عہد لے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اے نوجوانوں اتنی بیداری تو رکھو، اتنی بیداری تو رکھو۔ باہر کوئی چلایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، موبائل کی گھنٹی بجایا ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، لیکن اتنی بیداری ضرور رکھنا کہ اگر کوئی نبی کی شان میں بھونکا تو کیسی گہری نیند کیوں نہ ہو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو بتاؤ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ آپ سے یہ عہد لیتا ہوں میرے عزیزوں، اے سنیوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے ہر بچہ تیار ہے انشاءاللہ؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان ظالموں کو تو خاکستر فرما دے، جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے ہیں مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ الہ العالمین ان ظالموں کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دے، اسلام نگر میں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے کریم خدا ان سنیوں کے چہروں کو ہرا بھرا فرما دے، ان بچوں اور نوجوانوں میں غازیان اسلام اور مجاہدین اسلام پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ظہیر چھوٹی سی جگہ لے کر وہ مدرسہ تعمیر کرنے کی تمنا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر اخلاقی فریضہ ہے کہ اس مدرسے کی دیواروں کو صرف اور صرف کسی کا گھر سمجھ کر کے نہیں، رسول اللہ کی محبت کا قلعہ سمجھ کر کے تعمیر کیا جائے۔ ایک بار انشاءاللہ مدرسہ بن جائے تو حقیقت میں بتاؤں کہ آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے جی، اور ہماری روایتیں منتقل ہوتی رہیں گی، ورنہ کل کے حالات پتہ نہیں، کل کون آ جائے معاشرے میں۔ آج مجھے ایک حیرت کی بات، افسوس کی، یہ سارے نوجوان بچے آج ہمارے سوشل میڈیا بہت چلاتے ہیں، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس اپ ہو، اسی میں مصروف۔ میرے خیال سے دن کے 18-20 گھنٹے ان کے اسی میں جاتے ہیں۔ لیکن آج ہی کی بات ہے، نوجوان کشمکش میں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ ایتھسٹ ناستک ایسے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں دے رہے ہیں، قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر الزامات، یہ بخاری پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی گروپ چل رہا ہے، یہ ناستک لوگوں کا، بخاری کوٹ کر رہے ہیں، مسلم کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ سن کر کے ہمارے نوجوان بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے کیا ہے، اور وہ گالیاں سن کر کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں بات تو دلیل سے کہہ رہا ہے نا، پروف سے کہہ رہا ہے نا۔ نعوذ باللہ، ایسا ایمان ہو گیا لوگوں کا۔ یہ کیوں؟ صرف اور صرف اگر تم سوشل میڈیا پر رہو گے تو کبھی بھی کوئی چور تمہارا ایمان لوٹ لے گا۔ اور یہ جو روایات ہماری چلی علماء کے سینے سے سینے میں، ہاں میں سوشل میڈیا اور گوگل کا پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھا، سبحان اللہ، ہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے پڑھا، تو جو علماء کے سے سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا ہے وہ اسلام محفوظی کے ساتھ پکڑتا ہے۔ اور یہ گوگل کا معاملہ ایسا ہے
آج انٹرنیٹ میں دن بتایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات بتائی جائے گی، تو یہ کنفیوژن کا شکار رہے گا، اس کا دین کوئی پکا نہیں رہے گا۔ اس لیے مدرسوں کی حفاظت کرو، اور جہاں نہیں ہے وہ مدرسے قائم کرو، تاکہ تمہارے بچے صرف انٹرنیٹ سے دین نہ سیکھیں بلکہ علماء سے زبانی طور پر سیکھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ آپ لوگ کر لیں، سلسلہ بسلسلہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو علم منتقل ہوتا آیا ہے، اپنے بچوں کو انہی سے پڑھائیں، انہی سے پڑھائیں۔ لوگ آج آسانی کے لیے کچھ بھی کہے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کو حضور کا عشق اتنا پڑھاؤ نہیں، اتنا پلاؤ، اور بچوں سے یہ کہو کہ بیٹا کیسی بھی مصیبت آئے، روٹی چھوڑ سکتے ہو، چاول چھوڑ سکتے ہو، نبی کا نام کبھی نہیں چھوڑنا، نبی کا نام کبھی نہ چھوڑنا۔ اور بچوں کو جب آج گھر جا کر کے سلانا تو یہ گنگنا کر کے سلانا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ان باتوں پر جب بچے تمہارے جوان ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ انقلاب لائیں گے، وہ دین و ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اللہ تمہارے دین کی اور تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے